یہ تو خدا والے. کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا پہلے کہلاتے تھے مدینے والے پر اب کربلا والے. ایک نیا سوال. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے. جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے, جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. میں سے بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے, متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے. دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے, دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے, کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ یہ حسین نے یزید سے, اب اس سے بڑھ کے جنگ کیا یزید سا حسین ہے. کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا, کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا. پروردگار حسن ہے چہرہ رسول کا, پروردگار حسن ہے چہرہ رسول کا. اس پوری کائنات میں مسلم کوئی نہیں, اس پوری کائنات میں مسلم کوئی نہیں. کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا, کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا. شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر, شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر. کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا, کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا. دوزخ کو اور قلب منافق کو چھوڑ کر, دوزخ کو اور قلب منافق کو چھوڑ کر. ہے ساری کائنات علاقہ رسول کا, ہے ساری کائنات علاقہ رسول کا. شان سے عباس کا علم نکلا, کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا. کسی کی عمر بڑی اور کسی کا دم نکلا, کسی کی عمر بڑی اور کسی کا دم نکلا. جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم, جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم. جب ان کے سجدوں کا اشکوں سے وزن کم نکلا, جب ان کے سجدوں کا اشکوں سے وزن کم نکلا. ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار, ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار. بغیر نادیلی گھر سے جو قدم نکلا, بغیر نادیلی گھر سے جو قدم نکلا. خوشی خوشی تیری چاہت میں سوگواروں نے, خوشی خوشی تیری چاہت میں سوگواروں نے. کلیجہ چیڑ کے دیکھا تو تیرا غم نکلا, کلیجہ چیڑ کے دیکھا تو تیرا غم نکلا. عطائے شاہ کے دریا میں ڈوب کر ساون, عطائے شاہ کے دریا میں ڈوب کر ساون. پلک جھپکتے ہی غربت کے محترم نکلا, پلک جھپکتے ہی غربت کے محترم نکلا. اپنا ایسا بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت, ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت. ہم نہیں کہتے ہمارا ہے در اہل بیت, ہم نہیں کہتے ہمارا ہے در اہل بیت. تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت, تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت. باغ جنت کا نظارہ ہے در اہل بیت, باغ جنت کا نظارہ ہے در اہل بیت. تو کہ مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا, تو کہ مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا. ایک بار آئے تو خالی نہ کوئی لوٹے گا, ایک بار آئے تو خالی نہ کوئی لوٹے گا. یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا, یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا. روٹیاں لینے کو اس در سے فرشتہ اترا, روٹیاں لینے کو اس در سے فرشتہ اترا. سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا, سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا. دیکھ کر تارے کو کچھ لوگوں کا چہرہ اترا, دیکھ کر تارے کو کچھ لوگوں کا چہرہ اترا. جاگتے رہ گئے سب نیند اڑا دی سب کی, ایک تارے نے یہ اوقات بتا دی سب کی. تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے, تمام شہر ولایت کا ذہن زندہ ہے. بس ایک فرق نہیں مشرقین زندہ ہے, بس ایک فرق نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام, علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام. سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. ایک اس سے بہتر سلوات ہے. دو مصرے زنجیری ماتم سے اس کے حوالے سے کہ جب بھی کبھی زنجیر کا سودا ہو دوستوں, جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. ایک باز بلند سلوات ہے.
بہت دنوں کے بعد ایک گلاب کے حوالے سے پوری نظم پڑھنے جا رہا ہوں. ایک گلاب، اور وہ امام باڑے میں آ کے اس کی کیا عظمت ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے نظم ہے، پیش خدمت ہے. باوزب علیہ وسلم کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے. کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے. ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے. دید و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، دید و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے. کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے. کہ میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا. گلاب کہہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا. ارے میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا، کہ میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا. ارے میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. ارے سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، مصرع دیکھیں کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت. خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. سرخی خاک شفا نے مجھے بخشی نے کہا، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے. میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں. میں محرم میں سدا محو عزا رہتا ہوں، کہ کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں. میں محرم میں سدا محو عزا رہتا ہوں، میں عزا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں. کہ کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں محرم میں سدا محو عزا رہتا ہوں، میں عزا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں. ارے ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں. اور ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو. کہ ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو. کہ لوگ تابوت کی چادر پہ سجاتے ہیں مجھے، مصرع دیکھیں کہ لوگ تابوت کی چادر پہ سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے. ارے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے. اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے. ارے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. اور میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب. کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب، کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب. آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب. مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب. مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. ارے نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، نام کہ میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب. کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب، آسمانوں سے بہت اونچا ہے میرا نصیب. ارے مجھے پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں. اور درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا، درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا، ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا. درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا، ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا. شوق ہے تاج کی زینت کا نہ دستاروں کا، شوق ہے تاج کی زینت کا نہ دستاروں کا،
शौक है ताज की जीनत का न दस्तारों का, मुंतज़िर रहता है गुलशन में अज़ादारों का, मुंतज़िर रहता हूँ गुलशन में अज़ादारों का। अरे ताज़िए पर मुझे ले जाके चढ़ा देते हैं, ताज़िए पर मुझे ले जाके चढ़ा देते हैं, सारे दुनिया से मेरी शान बढ़ा देते हैं। ताज़िए पर मुझे ले जाके चढ़ा देते हैं, सारी दुनिया से मेरी शान बढ़ा देते हैं। और आखिरी बंद देखें कि बेज़बा के भी इबादत के सलीक़े देखो। एक एक मिसरा मौलाना साहब बहुत ख़ास है कि बेज़बा के भी इबादत के सलीक़े देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो। फूल कह रहा है कि बेज़बा के भी इबादत के सलीक़े देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो। अरे कितने मजबूत हैं शैसे मेरे रिश्ते देखो, कितने मजबूत हैं शैसे मेरे रिश्ते देखो, आओ सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो। कि बेज़बा के भी इबादत के सलीक़े देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो, कितने मजबूत हैं शैसे मेरे रिश्ते देखो, आओ सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो। और लुत्फ़ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, लुत्फ़ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी तो अज़ा खाने में। लुत्फ़ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी, लुत्फ़ खिलने का मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी तो अज़ा खाने में। बस एक बार से बुलंद सलवात में। इमाम हुसैन सलाम शब आशूर जब अपने अंसार और साथियों को बैठाल के शमा गुल किया है, उसके हवाले से 4 मिसरे कि ये मोजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, ये मोजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, चमक रहा है अंधेरा भी उजालों की तरह। ये मोजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, चमक रहा है अंधेरा भी उजालों की तरह। और चराग गुल किए बैठे हैं नासिरों में हुसैन, परख रहे हैं नगीनों को जौहरी की तरह। कि चराग गुल किए बैठे हैं नासिरों में हुसैन, परख रहे हैं नगीनों को जौहरी की तरह। और आखिरी 4 मिसरे पेश खिदमत हैं कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। तो खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की, एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए, एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। जनाब मोहसिन साहब के जो उन्होंने जवाब दिया था कि लोग कहते हैं कि हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते, उसके हवाले से कि रोए वो जो कायल हो ममाते शहदा के, रोए वो जो कायल हो ममाते शहदा के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। अब इसका जवाब दिया है कि कहते हैं बड़े फ़ख्र से हम शय का गम नहीं करते, कहते हैं बड़े फ़ख्र से हम शय का गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। तो अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प के, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प के, पर सिब्त पैगंबर का गम नहीं करते, पर सिब्त पैगंबर का कभी गम नहीं करते। तो वो लोग भला समझेंगे क्या रमज़ शहादत, वो लोग भला समझेंगे क्या रमज़ शहादत, जो ईद तो मनाते हैं मगर मुहर्रम नहीं करते, जो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। और दिल जलता है तो जलता है, आपका क्यों जलता है सीना, दिल जलता है तो जलता है, आपका क्यों जलता है सीना। हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। तो गिरिया किया याकूब ने तो उनको भी तो रोको, गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है यूं गम नहीं करते। भाई जनाब यूसुफ ने भी तो गिरिया किया था, पता था कि बेटा जिंदा है, लेकिन तब भी गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है यूं गम नहीं करते। तो आदम ने तो हव्वा के लिए पीटा था सीना, समझाओ उन्हें जिंदों का मातम नहीं करते, समझाओ उन्हें जिंदों का मातम नहीं करते। तो हमजा तो शहीदों के भी सरदार हैं, लेकिन हमजा तो शहीदों के भी सरदार हैं, लेकिन करते ना मोहम्मद तो चलो हम भी ना करते। हमजा तो शहीदों के भी सरदार हैं, लेकिन करते ना मोहम्मद तो चलो हम भी ना करते। तो हक बात है बस बुग़्ज़ अली का है ये चक्कर, हक बात है बस
बुग़्ज़ अली का है ये चक्कर, इसलिए तुम शब्बीर का मातम नहीं करते, इसलिए तुम शब्बीर का मातम नहीं करते। अरे हिम्मत है तो पैगंबर से ये कहना, हिम्मत है तो पैगंबर से ये कहना, हम ज़िंदा जावेद का मातम नहीं करते, हम ज़िंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो मोहसिन यही मकबूल रवायत है जहाँ में, आखिरी दो बंद कि मोहसिन यही मकबूल रवायत है जहाँ में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते, कातिल कभी मकतूल। बीबी ज़ुहरा के हवाले से अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। छोड़ जाते हो यहाँ किस पे तन्हा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। है मदीने की सुनसान गलियाँ, यहाँ बर्बाद ना ख्वाहर नामा। है मदीने की सुनसान गलियाँ, यहाँ बरादर न ख्वाहर नामा। कौन बेकस को देगा सहारा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। तुमसे कोई सवारी न लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी। तुमसे कोई सवारी न लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी। अब जुदाई नहीं है गवारा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अपने महमिल में तो ठहराइएगा, अपने महमिल में तो ठहराइएगा। आगे कब ये फरमाइएगा, अपने महमिल में तो ठहराइएगा। आगे कब ये फरमाइएगा। बे तुम्हारे रहूँगी न जिंदा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। कौन फरियाद ज़ारी सुनेगा, कौन बेकस को तस्कीन देगा। कौन फरियाद ज़ारी सुनेगा, कौन बेकस को तस्कीन देगा। मुझको लेते चलो साथ बाबा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज़ करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। नारे सलवात। हज़रत अज़हर के हवाले से
کہ ابوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، کہ ابوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، قطرے کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، کہ ابوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا، قطرے کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا۔ اور خیبر کی داستان سنا کر رباب نے، اور خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا۔ نعرہ صلوات۔ بابا دے بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرے کہ رفت عرش فتح احمد مختار کے پاؤں، رفت عرش فتح احمد مختار کے پاؤں، اور انہی دوش فتح حیدر کرار کے پاؤں۔ رفت عرش فتح حیدر کرار کے پاؤں، اور انہی دوش فتح حیدر کرار کے پاؤں، اور حر یہ کہتا ہوا مختل سے چلا جانب شہ، حر یہ کہتا ہوا مختل سے چلا جانب شہ، میں ابھی جا کے پڑھوں گا شہ ابرار کے پاؤں، میں ابھی جا کے پڑھوں گا شہ ابرار کے پاؤں۔ نعرہ صلوات۔ کہ یہ تو سچ ہے قول پہ غمبر کو ہم بھولے نہیں، یہ تو سچ ہے قول پہ غمبر کو ہم بھولے نہیں، اور یاد ہے نام دے علی مشکل کا حل بھولے نہیں، یاد ہے نام دے علی مشکل کا حل بھولے نہیں، اور حافظہ دیکھو ہمارا ہم غدیر خم کے بعد، حافظہ دیکھو ہمارا ہم غدیر خم کے بعد، آج تک حیالہ علمل بھولے نہیں، آج تک کہیں نعرہ صلوات۔ کہ تو جو کہتا ہے علی کو وہ بجا کہتا ہے، اور کوئی غازی تو کوئی عقدہ کشا کہتا ہے، اور کچھ تو دیکھا تھا نصیری نے یقیناً، ورنہ بے سبب کون بھلا کس کو خدا کہتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ ماتم کے دو تین بھائی نعرہ صلوات۔ کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بند
ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، اور جب میرا جوان اکبر ایڑیاں رگڑتا تھا، کہ جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں پرچیاں بابا، چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں پرچیاں بابا، اور تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، کہ تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے سما بابا، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے سما بابا، اور کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے، ارے کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے چھینی یوں میری بالیاں بابا، ظالموں نے چھینی یوں میری بالیاں بابا، ظالموں نے جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، کہ جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، آج تک ہے آنکھوں کے سامنے سما بابا، آج تک ہے آنکھوں کے سامنے سما بابا، اور ایک نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، کہ ایک نظیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، جس نے رو کے لکھی ہے میری داستان بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی نعرہ صلوات ایک اور بآواز بلند نعرہ صلوات، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی، اور شدت غم سے ہوا شیخ کا کلیجہ پانی، شدت غم سے ہوا شیخ کا کلیجہ پانی، اور وہ تو دنیا کو دکھا
نہ تھیں دعوت کی حدیں کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی ارے کون کہتا ہے کہ بے شیر نے مانگا پانی اور حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر حق سے کر دیتے اگر پیاس کا شکوہ اصغر روز عاشور نظر آتی ہے دنیا پانی روز عاشور نظر آتی ہے دنیا پانی اور اشقیاء کہتے تھے سرور سے نہ دیں گے قطرہ اشقیاء کہتے تھے سرور سے نہ دیں گے قطرہ آج جو جائے اگر سارا زمانہ پانی آج جو جائے اگر اور منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے کہ منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے ہے کربلا والوں سے شرمندہ ہے کہ ناپانی کربلا والوں سے باد اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب کہ باد اصغر یہی کہتی رہی ایک سے رباب ننھی تربت پچھڑک آتی جو ملتا پانی رنگ سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار الكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المكي المدني القرش الهاشمي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين ووعده الصادقين وقولوا الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مالک کائنات قرآن مجید کے اس سورے میں جو 2 بار نازل ہوا اور 7 آیتوں کے ساتھ نازل ہوا، اس کے درمیان میں سلیقہ دعا بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے اے ہمارے رب، اے ہمارے خدا، تو ہم کو سیدھے راستے پر گامزن رکھ، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اور جو لوگ گمراہ ہیں، گمراہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ مالک کائنات نے گمراہوں سے بات نہیں کی، ہمیشہ اس نے قرآن مجید میں یہ کہا افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ مالک کائنات خالق عقل سے، عقل کا خالق ہے، وہ عقل مندوں سے گفتگو کرتا ہے، بیہودہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا، ان کو تو ٹال دیتا ہے کہ چھوڑو، ان پہ سب کچھ ساقط ہے، نماز ان پر نہیں، روزہ ان پر نہیں، خمس ان پر نہیں، زکوٰۃ ان پر نہیں، ان پر کچھ نہیں ہے، یہ تو خبتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے کو اللہ کے نزدیک خبتی سمجھتے ہیں تو نماز مت پڑھیے، روزہ مت رکھیے، خمس مت نکالیے، زکوٰۃ مت دیجیے، جہاد مت کیجیے۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنے کو اللہ کے نزدیک عقل مند جانتے ہیں تو خمس بھی نکالیے، زکوٰۃ بھی دیجیے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، جتنے بھی حقائق ہیں قرآن مجید کے ان پر عمل کیجیے، جن کے احکامات کا عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل بجا لائیے، اور جن کا انکار کیا ہے ان پر مت چلیے۔ صلوات بھیجیے محمد دیکھیے نعمتوں والوں کی کیسے پہچانوں۔ میں نے آپ سے برابر ان مجالس میں عرض کیا ہے کہ نعمت والے پہچان میں آ جائیں گے، لیکن اگر انسان عقل سے کام لے، نعمت والے پہچان میں آ جائیں گے، نعمت والے پہچان میں آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ نعمت والے اور کیا ہوں گے کہ مالک کائنات نے خود کہا اے حبیب، اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا۔ کائنات کی ہر شے ان کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے۔ جو چیز ہے پوری کائنات میں، چاہے چمکتے ہوئے تارے ہوں، دمکتا ہوا سورج ہو، یا چاند ہو، یا لہراتا ہوا سبزہ ہو، یا سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیاں ہوں، ہر ایک چیز جو بھی اس کائنات میں وہ ان کے صدقے میں، وہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جن کے صدقے میں ساری کائنات ہے تو ساری کائنات کی نعمتیں ان پر نثار ہیں، اور ان سے بڑا کوئی نعمت والا کیا ہو سکتا ہے کوئی ہے؟ نہیں۔ اب تو میں کل تو مجلس پڑھی تھی شاید، لیکن فضائل والی پرسوں پڑھی تھی، کل مسائل پڑھی۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ 10 کلو کا سر مت ہلائیے، 2 گرام کی زبان ہلائیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ساری کائنات کو خلق کیا ہماری کائنات نے ان کے صدقے میں، وہ اگر پیدا نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے خلق نہ ہوتی، کوئی چیز پیدا نہ ہوتی۔ تو ان سے بڑا نعمتوں والا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب مالک کائنات نے عرش اعظم کو خلق کیا، سب سے بڑا عرش اعظم جس کے بعد سے کرسی ہے، مالک کائنات نے مکمل کرنے کے بعد تمام ملائکہ کو بلایا۔ ملائکہ کی تعداد کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی قرآن میں نہیں ہے، کسی کمپیوٹر میں نہیں ہے کہ ملائکہ ہیں کتنے، ان کی تعداد کیا ہے۔
نہیں ہو تو کوئی مجھے بتائے کہ اتنی تعداد ہے. تمام ملائکہ کو بلایا. اب جب تمام ملائکہ کو بلایا تو کوئی بچا ہوگا کیا؟ کوئی بچا ہوگا؟ سارے ہی ملائکہ آ گئے. تو مالک کائنات نے کہا احملو ہو، اس عرش اعظم کو اٹھاؤ. محتملو، وہ اٹھا نہ سکے. تمام فرشتے ساری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں اور جتنی کائنات ہیں، رب العالمین ہے، ایک عالم کا نہیں، عالمین، جتنی بھی یونیورس ہیں اس کائنات میں، وہاں کے تمام ملائکہ کو بلایا اور کہا کہ عرش اعظم کو اٹھاؤ. احملو ہو، اس کو اٹھاؤ. محتملو، وہ اٹھا نہ سکے. وہ سب اٹھا نہ سکے. جب اٹھا نہ سکے، روایت میں یہ ہے کہ پسینے پسینے ہو گئے. طاقت لگا دے وہ تمام فرشتے، تمام فرشتے پسینے پسینے ہو گئے. اب آپ یہ کہیں گے فرشتوں کو پسینہ کیسا ہے؟ جب نبی کو بحر نور میں ڈالا گیا تو نبی کی پیشانی پر پسینے آئے. ان پسینوں سے ہی انبیاء بنے. پسینے سے، پسینے سے انبیاء کی تخلیق ہوئی. کسی مسلمان سے کہہ دیجئے کسی نبی کا نام لے کر، فوراً کہہ دو علیہ السلام. اگر آپ نہیں کہیں وہ ٹوکے گا آپ نے علیہ السلام کیوں نہیں کہا؟ علیہ السلام کہیے. یہ لوگ نبی کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں، اور جو لوگ نبی کے خون سے خلق ہوئے ہوں، نبی کے خون سے تخلیق. صلوات لیجیے بابا سے بولا. یہ لوگ نبی کے خون سے تخلیق ہوئے ہیں. خود نبی نے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہارا گوشت ہمارا گوشت ہے. اٹھا لیا عرش اعظم کو، نہیں اٹھا. پسینے پسینے ہو گئے. مالک کائنات نے کہا سب چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، سب چلے جاؤ. صرف 4 رہ جاؤ. کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. تم 4 رک جاؤ. بس ظاہر سی بات ہے، جبریل سب سے مقرب فرشتہ، اللہ کا سب سے مقرب. یہاں آئیے ذکر بھائی، صلوات دیجیے. ہر آدمی کی اپنی جگہ الگ ہوتی ہے. ویسے تو یہ کہ صدر جا کے نشین صدر، صلوات دیجیے محمد علیہ. نہیں اٹھا. کہا 4 رک جائیں، سب چلے جائیں. مقرب ملک، اس نے کہا دوسرے ملائکہ سے شاید کوئی اور کام ہے. عرش اعظم تو اٹھا نہیں. مالک کائنات نے کہا تم 4 عرش اعظم کو اٹھاؤ. سب چلے گئے، سب سے نہیں اٹھا. تم 4 اٹھاؤ. اور تو کوئی نہ بول سکا. جبریل نے کہا بھائی منہ لگا ہوا تھا، قریبی تھا. اس نے کہا حضور کوئی گستاخی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی کیا ہم سے؟ تمام فرشتے نہ اٹھا سکے. اللہ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم 4 اٹھاؤ. اللہ نے کہا اب تک تم سب بے ترتیب اٹھا رہے تھے. تم سب بے ترتیب اٹھا رہے تھے. میرے جو بے ترتیب کام کوئی مت کیا کرو، ترتیب کے ساتھ کیا کرو. کچھ بھی ہو، چاہے دین کا دنیا کا، وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. تم 4 ترتیب کے ساتھ رہو. کہ ترتیب کیا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں. میں اس کا خالق ہوں، عرش اعظم کا میں خالق ہوں، میں بتاتا ہوں. کہ پروردگار بتا. کہ صلو علی النبی والہ 5 مرات. نبی پر اور ان کی آل پر 5 مرتبہ درود بھیجو. تو ترتیب کیا بتائی ماشاء صاحب؟ کیا ترتیب بتائی؟ 5 مرتبہ درود بھیجو نبی پر اور ان کی آل پر. اب اٹھ جائے گا. 5 مرتبہ درود بھیجا، عرش اعظم اٹھ گیا. 4 اٹھا لیا.
تو مجھے بتاؤ جو عرش اعظم اٹھا کیا ان 4 فرشتوں کی طاقت تھی؟ نہیں تھی نا. عمار کیا بات ہے، چودھری والی بات رکھو، چودھری ہو صلوات بھیجو محمد والے محمد. کیا 400 سے اٹھ گیا؟ نہیں، 400 سے نہیں اٹھا، بلکہ ان 5 ناموں کی وجہ سے اٹھا. عرش اعظم اٹھا ان 5 ناموں کی وجہ سے. تو سوچو میرے عزیزو، جن کے ناموں کے ذریعے عرش اعظم کو اٹھایا جا سکتا ہے، اگر وہی لوگ زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کے تاروں کو بلا لیں تو تعجب کرنے کی کون سی اب میں بتاؤں اسی عرش اعظم پر سورہ زخرف ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور سورہ زخرف سے آپ کا کلمہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. ممبر سے دلیل دے رہا ہوں، اگر وہ کاٹ دے تو مولوی چھوڑ دوں گا. ممبر سے دلیل کلمے کی. لوگ کہتے ہیں میں یہ ریل گاڑی کہاں سے آئی؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ریل گاڑی کہاں سے آ گئی، اتنا لمبا کہاں سے آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں. آپ جواب دے سکتے ہیں سورہ زخرف کے ذریعے سے. معراج نامے آپ نے بہت پڑھے ہوں گے. سورہ زخرف قرآن مجید کا سورہ ہے. اللہ اس کے ذہن میں ارشاد فرماتا ہے. اب آئیے معراج نامے کی طرف. معراج نامے میں ہے کہ نبی جس وقت عرش کی طرف چلے، جیسے ہی چرخے چاروں پر پہنچے، اللہ نے کہا میرے نبی تم کو یہاں پر تمام انبیاء کو نماز پڑھانی ہے. تم کو یہاں پر دنیا کہتی ہے یہ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ چرخے چاروں پر. عرش اعظم پر بھی نہیں، چرخے چاروں پر، جہاں پر جناب عیسیٰ رہتے ہیں. چرخے چاروں پر تمام انبیاء کو نماز پڑھانی ہے. آپ ان کے امام ہوں گے، انبیاء آپ کے مامومین ہوں گے. اذان عیسیٰ کہیں گے. اب دیکھیے معراج نامہ موجود ہے، سورہ زخرف موجود ہے. جناب عیسیٰ نے اذان کہنا شروع کی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تیسری مرتبہ نبی کی طرف اشارہ کر کے جناب عیسیٰ نے اشہد ان، سامنے میرے شکیل بھائی بیٹھے ہیں، ایسے نبی کھڑے ہوئے آگے اشارہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی اور محمد نہیں، یہ جو کھڑے اشارہ کر کے. اب یہ کہ بات آ رہی ہے آپ کے بات کی توجہ دی ہے خاص طور سے. اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار اشارہ کر کے یہ. اس کے بعد ادھر دے گا ادھر دے گا، دائیں طرف دے گا بائیں طرف دے گا، سامنے دے گا. نبی آپ کے وسیع کہاں ہیں؟ عیسیٰ بھی جانتے ہیں جہاں نبی ہوں گے وہیں علی ہوں گے. تمہارے ولی کہاں ہیں؟ عیسیٰ دیکھنا چاہتے ہو زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، وہ علی بستر پر سوئے ہوئے ہیں. وہ علی بستر سوئے ہیں. وہیں سے جناب عیسیٰ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا اشہد ان امیر المومنین. زمین کی طرف اشارہ کر کے علی وہاں پر سو رہے تھے. نبی گواہ ہیں، معراج نامے موجود ہیں، سورہ زخرف قرآن مجید موجود ہے. علی کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان امیر المومنین، یہ مومنین کا امیر ہے.
یہ مومنین کا امیر ہے. کون سے مومنین؟ کون سے مومنین؟ ہر مومن نہیں. مومن سنگولر واحد کہتے ہیں, ایک. یہ بیٹھے سنگولر ایک مومن ہے, یہ مومن, آپ مومن, اور یہ سارے جمع ہو گئے ماشاءاللہ, یہ سب مومن ہو گئے. نبی کے مومن ایسے ویسے نہیں. نبی کے مومن 1,23,999 انبیاء. توجہ دیجیے گا, نبی کے مومن 1,23,999 انبیاء. نہیں چلا, ایک اور سوال بہت بلا. نبی کے انبیاء 1,23,999 انبیاء, ان کے مومنین. جب نماز تمام ہو گئی, اللہ کا حکم ہوا تمام کو ایک قطار میں کھڑا کر دو. ایک قطار میں 1,23,999 ایک قطار میں کھڑے ہو گئے. اللہ نے سب سے پہلے آدم سے کہا, آدم تم بتاؤ تم کو نبوت کیوں ملی؟ تم نبی کیسے بنے؟ نبوت تم کو کیوں ملی, کیسے نبی بنے؟ تو جناب آدم نے کہا 3 باتوں کے اقرار سے میں نبی بنا. خبر ہماری سن رہے ہیں نا, 3 باتوں کے, چودھری دھیان لگا کے, 3 باتوں کے اقرار سے میں نبی بنا. سب سے پہلے ابو البشر کہتے ہیں, آپ کے ابا, میرے ابا, آپ کے ابا, ٹھیک, ہر ایک آدم کے, ہر ایک آدمی کے, ہر ایک عورت کے ابا کہتے ہیں. 3 چیزوں کے اقرار سے ہم کو نبوت ملی. اس کے بعد نبیوں کے نام ہیں, میں بتا رہا ہوں کو خاص نبیوں کے نام. اس کے بعد ابراہیم سے سوال کیا, ابراہیم تم میرے دوست ہو, خلیل خدا ہو, معمار کعبہ ہو, شیخ الانبیاء ہو, تم بتاؤ نبوت کیسے ملی؟ ابراہیم نے کہا پروردگار 3 چیزوں کے اقرار پر مجھ کو نبوت ملی. 3 چیزوں کے اقرار پر. آدم نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہاں بولو, میں تو آپ سے بلواتا رہتا ہوں, آپ جانتے ہیں میرا. 3 چیزوں کے اقرار پر آدم نے کہا, 3 چیزوں کے اقرار پر. ابراہیم نے نوح تم بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ کہا 3 چیزوں کے اقرار پر. 3 چیزوں کے اقرار پر ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ 1,23,999 انبیاء سے کہا نبوت کیسے ملی. ہر ایک جگہ 3 باتوں کے اقرار پر. دیکھو, ایک ہوتا ہے اقرار, ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان ہوتا ہے دل میں رکھنا, اقرار زبان سے بولنا, ظاہر کرنا, دوسرے کے ساتھ بتانا, ظاہر کر دینا. اقرار ہے یعنی ظاہر کر رہے ہیں, دل میں تو ہے, یہ ظاہر کر کے بتا رہے ہیں. 1,23,999 انبیاء نے کہا 3 باتوں کے اقرار پر ہم کو نبوت ملی. کہا کیا؟ کہا سب سے پہلے اقرار بالوحدانیہ, سب سے پہلے وحدانیت کا اقرار. سب سے پہلے وحدانیت کا اقرار. نمبر 2 اقرار بالرسالہ, دوسری چیز رسالت پر اقرار. نمبر 3 اقرار ان ولایت کا اقرار. تیسری ولایت کا اقرار. 3 چیزیں ہوئی نہیں, ولایت کا اقرار, وحدانیت کا اقرار, رسالت کا اقرار, ولایت کا اقرار. جب وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. وحدانیت کے اقرار پر لا الہ الا اللہ, رسالت کے اقرار پر محمد الرسول اللہ, ولایت کے اقرار پر علی ولی اللہ.
کہتے ہیں ریل کہاں سے آئی؟ سورہ زخرف سے ریل آئی ہے. لائے کوئی جاؤ سورہ زخرف نے کہا ریل کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں اتنی لمبی ریل کہاں سے آ گئی؟ سورہ زخرف نے دیا. میرے جو 3 چیزیں اقرار ہوا، کلمہ ہوگا. کون ہے ان کے؟ مومن. انبیاء ہیں مومن. 1,23,999 نبی کے مومن انبیاء ہیں. جس کے مومنین ایسے ہوں اس کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟ اس کے انبیاء سے کیوں؟ قرآن نے کہا یہ ہیں مومنین. جب اللہ سوال کیا گیا یہ تو مومنین ہیں. 1,24,000 ہیں، ایک جو بچ گیا وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا یہ ان کا مولا ہے. یہ ان کا ایک مولا. 1,23,999 مومنین 1,23,999 اور ایک مولا. تو اب کہنا پڑے گا آدم مومن ہیں نبی مولا، موسیٰ مومن ہیں نبی مولا، عیسیٰ مومن ہیں نبی مولا، یوسف مومن ہیں نبی مولا. 1,23,999 مومن نبی مولا. اور نبی میدان غدیر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے مولا مانا ہے. 1,23,999 کے بھی مولا ہیں. جو 1,23,999 کا مولا ہے وہ آپ کا مولا کیوں نہیں ہوگا؟ مولا ماننا ہے نہیں ماننا ہے؟ قرآن سے مانو مولا، کسی کے کہنے سے مت مانو. میرے جو اس بات پر بحث چھڑی، آخری بات اس کے بعد مسائل، اس بات پر بہت بحث چھڑی ہوئی تھی سیریا میں. تمام مذاہب کے علماء اکٹھے ہو گئے کہیں سے مناظرہ کیا جائے. کیسے مولا مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، اسے مناظرہ کیا جائے. یہاں تو اب کم ہوتے ہیں، لیکن ہاں لکھنؤ میں تھا روز کا. جیسے ہی کلمہ جواد کوئی بات کہتے تھے ادھر سے پرچہ جایا کرتا تھا. حضور جواب دیے. وہ باقاعدہ کہتے تھے میں 15 سال پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. کہتے تھے بے حق کا نمائندہ کیا جو باطل کے سامنے جھک جائے. میں جواب دے چکا ہوں لیکن پھر جواب دے رہا ہوں. آپ دیکھیے سب پوری نیٹ پہ مریض سے جواب دیتے ہیں تو حق کا نمائندہ کہاں دبتا ہے؟ کب ان سے مناظرہ کرو مولا کیوں مانتے ہیں، کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے کر لیا جائے. تمام علماء اکٹھے ہو گئے. بہار الانوار کی دوسری جلد میں پورا واقعہ ہے گا، جس کو دیکھنا ہو دیکھ رہے. بہار الانوار دوسری جلد. اکٹھے ہو گئے تمام لوگ. تو جو ان میں بڑے تھے انہوں نے مشورہ کر کیا کہ ہم تمام علماء کو دعوت دے رہے ہیں، اس فرقے کو بھی دعوت دو. اگر ان کو نہیں بلایا تو بات ادھر رہ جائے گی. ان کو بلاؤ. جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا ان کو اگر بلاؤ گے تو اپنے مذاہب کا ہوگا کیا؟ گویا وہ جانتے ہیں مذہب حق کا یہی ہے، ہمارا مذہب حقیقت نہیں ہے، تو ہمارے مذہب کا کیا ہوگا؟ تو ان میں ایک عمر یاس کی صفت کا آدمی تھا. جانتے ہیں عمر یاس کی کیا صفت تھی؟ بڑا فتنہ، بڑا چالاک تھا. اس صفت کا آدمی اس نے کہا کہ میرے پاس ہے اس کا جواب.
اس کا جواب میرے پاس ہے. تمام علماء آئیں گے اور شیعہ علماء کو بلایا جائے. کب بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, ان کی بات نہیں ہونے دوں گا. سب نے کہا نا کہ اگر وہ آئیں گے تو اپنے مذاہب کا کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے. آپ مناظر شروع کرائیے. مناظر شروع ہوا, صبح سے مناظر شروع ہو گیا. وہاں کہنے کو کیا تھا, وہاں تو القاب بھی ہمارے چرائے جا رہے ہیں. القاب بھی جو لیے جا رہے ہیں, امیر المومنین کس کا لقب, اس کو لیا جا رہا ہے. افغانستان سے اعلان ہوا کہ امیر المومنین میں ہوں, خلیفۃ المسلمین میں ہوں. حالانکہ تریمہ بھرے دربار میں شام میں امیر شام کے سامنے جواب دے چکے ہیں کہ مومن تو ہم ہیں اور ہم نے اس کو امیر نہیں بنایا. تو کوئی مومن تو گیا نہیں ان کو امیر بنانے کے لیے. کہا بھائی بلا لو, سب کو جمع کرو. سب صبح سے شروع ہو گئے سب تعریف کرنے کے لیے. وہاں تعریفیں تھی کہاں, کام سب ختم ہو لیے. ایک دو مذہب بچے تھے, کبھی ان سے اور کرواؤ تقریر. جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت قریب آیا, سورج ڈوبنے والا تھا, شیعہ میں دین کو پکار لیا. یہ ممبر پر آئیں گے اور ہم سب شور مچا دیں گے, اذان ہونے والی ہے, بات چھوڑ دو. ان کی بات بھی نہیں ہوگی اور یہ بھی ہو جائے گا کہ شرکت انہوں نے کی. یہ بھی نہیں ہوگا ہم نے بلایا نہیں, اور بات نہیں کرنے دیں گے. جیسے ہی مغرب کا اذان کا وقت ہوگا ہم نے روک دیں گے اور اذان کہلوائیں گے. شیعہ میں دین کو بلایا. ابھی کھڑے ہوئے تھے, خطبے کے 2 لفظ بولے تھے, تو لوگوں نے کہا اللہ اکبر. نیچے مجمع نوازی, آ جائیے آ جائیے, اذان کا وقت ہے, نماز ہوگی, آ جائیے آ جائیے. فوراً شیعہ میں دین نے کہا اذان کا وقت ہونے تو دو. یہ پہلے اذان کیوں کہلوائی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے اذان کیوں کہلوائی جا رہی ہے, اذان کا وقت ہونے دو. جیسے اذان کا وقت ہوگا میں اتر آؤں گا. سب کے سامنے کہا جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا میں اتر آؤں گا. اذان کا وقت ہونے دو. کہا ہو رہا ہے اذان کا وقت؟ کیوں کہا نہیں, میں نے کہا نا جیسے ہو جائے گا میں اتر آؤں گا. اور نہیں کہا جیسے ہوگا اتر آؤں گا. اور یہ کیا کرا علی میں دین نے, سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کیا. اے میرے مولا کے, انگلی کے اشارے میں پلٹنے والے سورج, تجھے علی کے حق کا واسطہ یہیں کھڑے رہنا, یہیں کھڑے رہنا جب تک میں علی کے فضل بیان نہ کروں. کیا شرط لگائی تھی؟ کیا ہر ایک کے سمجھ نہیں آیا؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ دل کھول کے بولیے. انگلی کا اشارہ کر کہا اے علی کے حق کے لیے پلٹنے والے سورج, تجھے واسطہ علی کے حق کا, جب تک فضائل علی پورے بیان نہ کر لوں یہیں پر کھڑے رہنا. کیا کہا تھا؟ جیسے ہی وقت ہو جائے گا میں اتر آؤں گا. یہ کہا تھا نا, علی بن نے وعدہ کیا تھا, کہا یہیں کھڑا رہے جب تک فضائل بیان نہ کر لوں. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے خوب فضائل علی بیان کی اس نے, جتنے ممکن تھے فضائل علی بیان کیے. لوگ تعجب میں, ابھی تو ایک لمحے میں سورج ڈوبنے والا تھا, یہ سورج ڈوبتا کیوں نہیں؟ سورج یہاں کھڑا کیوں ہے؟ ایک لمحے میں سورج ڈوبنے والا تھا, اذان شروع ہو گئی تھی, بیچ میں روک گئے. یہ ڈوبنے والا تھا, ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی دیر ہو گئی بیان کرتے کرتے. تمام مذاہب کو انہوں نے باطل قرار دے دیا اور اپنے مذہب کو حق ثابت کر دیا, اور سورج کے روکنے سے ہی بتا دیا مذہب ہمارا حق ہے. سب پریشان. کیا بات, ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو بیان کیے جا رہے ہیں, دل کھول کے بیان کیے, جتنے بیان کر سکتے تھے بیان کیے. عالم دین دل کھول کر بیان کیا, اپنے مذہب کو حق ثابت کیا سب کے سامنے. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی,
उतरे मिंबर से, जैसे ही मिंबर से उतरे लोगों ने बाग का दामन पकड़ लिया। ये क्या जादू किया, क्या जादू किया? सूरज क्यों इतनी देर तक रुका रहा, क्या जादू किया? आलिम दीन ने कहा जादू हमारे हराम है, हम जादू नहीं करते, हम जादू नहीं करते, जादू हराम है हमारे यहाँ। तो फिर सूरज इतनी देर तक खड़ा क्यों रहा? कि नादानो तुम्हें पता नहीं, नादानो तुम्हें पता नहीं, सारी कायनात मोहताज है वक्त की, वक्त मोहताज है सूरज का, और सूरज मोहताज है इशारा अली का। सूरज मोहताज है इशारा अली का, जब वो इशारा कर दे सूरज तुलू हो जाए, जब इशारा कर दे गुरूब हो जाए। हम जादू नहीं करते। आलिम दीन ने साबित कर दिया सबके सामने, किसी के पास जवाब नहीं था, कोई दलील नहीं थी। मेरे अज़ीज़ों, हक़ को बताने के लिए किसी बात की ज़रूरत नहीं होती। इमाम हुसैन ने बार बार साबित किया हक़ क्या है, बातिल क्या है। कितने खुतबे दिए, कभी ऊँट की पुश्त, कभी घोड़े की पुश्त, बार बार ये कहते थे तुमने मुझको खुद दिखकर बुलाया है, मैं अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ। अगर मुझे लड़ना होता, जंग करनी होती, तो मैं जवानों को लेकर आता। मैं तो एक से एक ताकत को कम करता चला रहा हूँ। अब्दुल्ला को छोड़ दिया, मोहम्मद हनफी को छोड़ दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, और अब्बास से भी कह दिया कि जंग की इजाज़त नहीं। मैं तो अपनी ताकत कम करता चल रहा हूँ। अगर जंग का इरादा होता, लड़ने का इरादा होता, मैं तमाम जवानों को साथ लेकर आता। मेरे अज़ीज़ों, हुसैन का तलवार रखना था, भागी फौजें पलटी। अब तो एक तरह बीच में हुसैन है और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हमले करके हुसैन को घोड़े की पुश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आ गए। मेरे अज़ीज़ों, आवाज़ पूरी कायनात में गूंजने लगी, क़द क़ुतिल हुसैन बि करबला, क़द ज़ुबिल हुसैन करबला। इसी पर इक्तफ़ा नहीं की। आखिरी बात मलाइन ने ख़याम को रुख किया। खुद शिमरे लईन कहता है, जब ख़याम में लूट मची हुई थी, मैंने देखा एक जगह पर चंद बीवियाँ एक बच्ची को बीच में लिए हुए हैं, बच्ची अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे हुए। शिमरे ने कहता, मैंने घुड़का, बच्ची अपने हाथ हटाओ। जैसे ही बच्ची ने हाथ हटाए, शिमरे ने कहता, मैंने सोने की बारियाँ देखी। जैसे ही मैंने सोना देखा, मेरे दिल में लालच बढ़ा। लेकिन बालियाँ किसे कहते हैं? बालियाँ कहते हैं जिसमें बल लगा दिया गया हो, जिसमें बल लगा दिया हो। जैसे मैंने सोना देखा, मैं चाह जल्दी से जल्दी में झपट लूँ ताकि कोई इसका मुतालिबा मुझसे ना करे। बस मैंने 2 उंगलियाँ डाली बच्ची की बालियों में। अब जो बालियाँ खींची हैं, शिमरे ने खुद कहता है, अब जो बालियाँ खींची हैं तो बच्ची की एक चीख निकली, ए चचा, अरे मेरी मदद के लिए आइए। देखते ही देखते कानों से खून बहने लगा। हामिद इब्न मुस्लिम कहता है, एक छोटा सा बच्चा खैमे से निकला, जिसमें जनाब सकीना बार बार चीख रही थी, ए चचा मेरी मदद के लिए आइए, ए चचा मेरी मदद के लिए आइए। एक बच्चा निकला और बच्चे निकल कर मुझसे सवाल किया, ए शेख मेरे चचा की लाश कहाँ पर है? मैंने सवाल किया, अरे तेरा चचा कौन है? उसने कहा, मेरे चचा अब्बास का लाशा बता दे। मैंने बताया, वो सामने नहर फरात के किनारे तेरे चचा अब्बास का लाश है। हामिद इब्न मुस्लिम कहता है,
میں نے دیکھنا چاہا یہ بچہ لاشے پر جا کر کیا کرے گا. میں نے دیکھا بچہ دوڑتا گیا اور لاشے کے پاس جا کر بیٹھا اور دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کر سینے کو ہلا کر کہا اے چچا ارے اٹھیے سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں کانوں سے خون بہ رہا ہے اے چچا چلیے مدد کیجئے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بات حسین